الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ تذکرہ چل رہا ہے اس بات کا کہ شادی بیاہ کے اندر سادگی اور کم خرچ اور اخلاص دکھلاوا نہ کرنا، ان کی وجہ سے، ان امور کی وجہ سے شادی بیاہ کے اندر بہت برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے بخاری کے اندر، یوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے بدن پر زردی کا ایک خوشبو ہوتی تھی، زرد رنگ کی، حضور کے زمانے میں، جس کو خلوق بولتے تھے۔ تو خلوق کا اثر اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بدن پر دیکھا۔ یہ خوشبو چونکہ عورتوں کے ساتھ خاص تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن سے پوچھا کہ کیا بات، ما ھذا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہنے لگے انی تزوجت امرأۃ علی وزن نواۃ من ذہب، اے اللہ کے نبی، میں نے ایک عورت سے گٹھلی کے برابر سونے کے عوض نکاح کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ اچھا تو نے نکاح کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں نکاح کر لیا۔ آپ نے فرمایا بارک اللہ اولم ولو بشات، اللہ برکت دے، جاؤ ولیمہ کر دینا، اگرچہ ایک بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ولیمہ ضرور کر دینا۔ یہ روایت بخاری کے اندر ہے۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں شادی بیاہ ایک معمول کی چیز تھی، اتنی عام بات تھی کہ صحابہ اللہ کے نبی کو بھی بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ کارڈ چھپوانا، لمبی چوڑی دعوتیں دینا، بلاوے بھیجنا اور بہت لمبے چوڑے پروگرام طے کرنا، ہال بک کرنا، ہوٹل بک کرنا، یہ تو تھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی موجود ہیں، اس کے باوجود بھی صحابہ حضور کو بتانے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تھے، ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے بدن پر جب خلوق کا اثر اور نشانی دیکھی تو فرمایا کہ کیا نکاح کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں نے نکاح کر لیا۔ آپ نے فرمایا بھائی بارک اللہ اولم ولو بشات، اللہ برکت دے تمہارے نکاح میں، اور ولیمہ کر دینا اگرچہ ایک بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال اس روایت سے یہ بات ضرور معلوم ہو گئی کہ شادی کے اندر، بیاہ کے اندر سادگی بہت اہم چیز ہے، سادگی مطلوب ہے، اور شریعت کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں سادگی بہت ہی بہتر چیز ہے۔ چنانچہ آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، شادی کا ایک ایسا واقعہ کہ ہمارے ان بعد کے زمانوں میں اس واقعے کے اندر جس سادگی کو بتایا گیا ہے، اس سادگی کی مثال ہمارے بعد کے زمانوں میں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گی۔ اتنی سادگی کے ساتھ نکاح، اتنی سادگی کے ساتھ شادی کہ میرے خیال سے صحابہ کے بعد پوری اسلامی تاریخ میں اتنی سادہ مثال شاید ہی کوئی ملے۔ کیا ہے مثال، کیا ہے واقعہ؟ یوں کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کے ایک دوست تھے جو پنجاب میں رہتے تھے۔ ان کی گھر والی نے ان کو کہا کہ ہماری لڑکی اب بڑی ہو گئی ہے، لہذا اس کی شادی وغیرہ کرنی ہے، کہیں کوئی لڑکا تلاش کرو، کوئی مناسب رشتہ تلاش کرو، جتنا جلدی ہو سکے ہم اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں، یہ فرض ہمارے ذمے سے ادا ہو جائے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو کہا، اور شوہر کون تھے؟ حضرت شیخ الہند کے دوست۔
تو وہ صاحب جو ایک زمیندار قسم کے انسان بھی تھے، وہ لڑکا ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے مدارس کا رخ کیا، پنجاب کے مدارس میں وہ ڈھونڈنے لگے، اس مدرسے میں گئے، دوسرے میں گئے، تیسرے میں گئے، کوئی مناسب لڑکا ملا نہیں، تو پھر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے دیوبند میں۔ اور یہ ظاہر ہے انگریزوں کی حکومت اس وقت تھی، انگریزی زمانے کی بات ہے۔ تو حضرت شیخ الہند سے چونکہ جان پہچان تھی، ان سے ملاقات ہوئی، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ جب دورہ حدیث کے طلباء، دورہ حدیث کہتے ہیں مولویت کے آخری سال کو، جب دورہ حدیث کے طلباء حضرت شیخ الہند سے پڑھنے کے لیے آئے تو ان بزرگ کی نگاہ ایک لڑکے کے اوپر پڑی۔ دھیان سے سننا ذرا اور اندازہ لگانا کہ نکاح کتنی سادگی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی سادگی کے ساتھ نکاح اور شادی کی مثال شاید دنیا میں کہیں ملے، شاید، مجھے تو لگتا ہے کوئی ملے گی ہی نہیں صحابہ کے بعد۔ ایسی عجیب مثال اور ایسا عجیب یہ واقعہ کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ تو دورے کے طلباء جب پڑھنے کے لیے حضرت شیخ الہند کے پاس آئے تو ان بزرگ کی نگاہ ایک طالب علم پر پڑی۔ کہنے لگے، انہوں نے حضرت شیخ الہند سے پوچھا اور کہا کہ حضرت یہ جو لڑکا بیٹھا ہوا ہے کیا یہ شادی شدہ ہے؟ کون ہے یہ؟ اس کی شادی ہو گئی؟ حضرت شیخ الہند کہنے لگے کہ اس کی شادی، اس کو کون اپنی لڑکی دے گا؟ یہ ایک سکھ کا بیٹا ہے، اس کا گھرانہ ایک سکھ گھرانہ ہے، اور اس کا باپ سکھ سے مسلمان ہوا ہے، بڑا غریب گھر کا بچہ ہے، بہت غریب، نادار، مفلس، اور آج تک اس کی ماں یہیں آتی ہے دیوبند، آ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور اس کو دیکھتے ہی اس کو گالیاں دینی شروع کر دیتی ہے۔ یہ بیچارہ ایک لفظ بھی نہیں بولتا، چپ چاپ ماں کی گالیاں برداشت کر لیتا ہے، کچھ نہیں بولتا۔ ایسے غریب کو کون اپنی لڑکی دے گا؟ وہ صاحب کہنے لگے کہ اس کو میں اپنی لڑکی دوں گا، اور آپ اس سے پوچھ لیجئے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں، میں پوچھ لیتا ہوں۔ چنانچہ اس لڑکے کو بلایا گیا۔ کہنے لگے کہ شادی کرے گا؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ حضرت مجھ غریب آدمی کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ حضرت شیخ الہند کہنے لگے کہ اگر کوئی دینے کو تیار ہو تو؟ یہ لڑکا کہنے لگا کہ اگر کوئی مجھے اپنا بیٹا بنانے کو تیار ہو تو پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، نکاح جو ایک سنت ہے، اس پر میں عمل کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت شیخ الہند نے ان صاحب کو بتا دیا کہ وہ لڑکا تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل ظہر یا عصر کے بعد اس کو بول دو کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر کے اپنے وطن جاؤں گا، اور وہ تیار ہو جائے۔ حضرت شیخ الہند نے اس کو پیغام پہنچا دیا کہ تیرا نکاح کل ظہر بعد یا عصر بعد ہو جائے گا۔ چنانچہ سبق ختم ہونے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں گیا، وہ لڑکا، اور ساتھیوں کو پتہ چلا کہ اس کا نکاح ہونے والا ہے، تو کوئی اس کو مبارکباد دے رہا ہے، کوئی اس سے مصافحہ کر رہا ہے، کوئی اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک طالب علم نے کہا کہ بھائی تیرا نکاح ہونے والا ہے، تو بڑا غریب آدمی ہے، لیکن تیرے بدن پر جو کپڑے ہیں یہ تو دلہا کے کپڑے نہیں ہیں، یہ بڑے پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے ہیں۔ تو ایک کام کر، جب تیرا نکاح ہوگا تو کسی سے اچھے سے کپڑے مانگ کر کے فقط نکاح کے وقت پہن لینا۔ یہ طالب علم اتنا غیور آدمی تھا، اتنا باوقار شخص تھا، کہنے لگا کہ میں نے آج تک کسی سے کوئی چیز ادھار نہیں مانگی،
मैंने आज तक किसी से कुछ मांगा ही नहीं। अगर निकाह में मुझे करना है तो मैं इन्हीं पुराने जो मेरे बदन पर कपड़े हैं मैं इन्हीं में करूँगा, लेकिन किसी से मैं मांगूंगा नहीं, क्योंकि किसी के आगे हाथ फैलाना, किसी से मांगना, ये मेरी आदत के ख़िलाफ़ है। वो कहने लगा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम कपड़े किसी से उधार नहीं मांग सकते एक आध घंटे के लिए, तो तुम कम अज़ कम इनको धो तो लो, मैले हो गए बहुत। कहने लगा कि हाँ धो सकता हूँ, धो लूँगा अलबत्ता, इसमें कोई हर्ज नहीं। चुनाचे अगला दिन जब हुआ, अंदाज़ा लगाना ज़रा, यानी कितनी सादगी की मिसाल, कितनी सादा शादी। जब अगला दिन हुआ, मदरसा शुरू होते ही, दरसगाह क्लास शुरू होते ही किताब लेकर के ये तालिब इल्म अपनी दरसगाह के अंदर पहुंच जाता है। 10 साढ़े 10 बजे छुट्टी होती है तो ये खाना खाता है, किताबें रखता है, किताबें वगैरह रख कर और एक धोती सी, एक लुंगी सी लपेटता है अपने बदन पर और अपने कपड़े निकाल करके उनको धोने के लिए चला जाता है। चुनाचे वो कपड़े धोए, धोने के बाद उन कपड़ों को फैलाया रस्सी पर फैलाना था कि बादल आ गया। सर्दी का मौसम था और ऊपर से बादल आ गया। इसको गरीब को बड़ी फिक्र हुई कि या अल्लाह, मेरे पास तो एक ही जोड़ा है, मेरे पास तो दूसरी जोड़ी कपड़े की है ही नहीं, सर्दी का मौसम है, ऊपर से बादल आ गए, ए अल्लाह मेरे कपड़े सुखा दे, आज मेरा निकाह भी होगा। अंदाज़ा लगाओ कि आज हमारे ज़माने में कपड़े पर कितना रुपया खर्च होता है। 10-15 हज़ार 20 हज़ार तो दुल्हा के कपड़ों पर खर्च हो जाता है। सादे कपड़े अब रहे ही नहीं, अब शेरवानी आ गई कीमती से कीमती, फिर सेहरा आ गया, 1000 2 3 हज़ार का सेहरा, तरह तरह का डेकोरेशन, अल्लाह की पनाह 20-25 हज़ार तो कपड़ों पे खर्च हो जाते हैं। 4-5 हज़ार से कम का जूता भी दुल्हन पहनना, दुल्हा 4-5 हज़ार से कम का जूता पहनना भी पसंद नहीं करता है। लेकिन इसको देखिए, अल्लाह से दुआ कर रहा है, ए अल्लाह मेरा निकाह होगा आज, मेरे कपड़े सुखा दे। अजीब। यूं कहते हैं बादल बड़े गहरे थे, धूप निकली नहीं, इस गरीब के कपड़े सूखे ही नहीं। ये हवा में लहराता भी रहा, लेकिन जब धूप नहीं थी, ठंड थी, तो कैसे कपड़े सूखते? अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। तो जब निकाह का टाइम हो गया, दूसरे से मांगना इसको गवारा नहीं हुआ। हालांकि लोग ऑफर कर रहे हैं कि भाई हमसे ले लो कपड़े, लेकिन नहीं, मैंने आज तक मांगा ही नहीं है, जो कुछ है मैं वो ही पहनूंगा। मैंने किसी के आगे आज तक हाथ फैलाया ही नहीं। अपने ही कपड़े पहनूंगा, भले ही पुराने हो, अलबत्ता धो सकता हूं। कपड़े धो तो दिए मगर सूखे नहीं, निकाह का टाइम आ गया। यूं कहते हैं कि ये गरीब तालिब इल्म उन्हीं गीले कपड़ों को पहनकर मजमे में चला जाता है। निकाह का वक्त जब हुआ और हजरत ने ऐलान किया कि कहाँ है वो तालिब इल्म, दुल्हा कहाँ है, बुलवाओ उसको, तो ये बेचारा भीगे कपड़ों के साथ निकाह की मजलिस में पहुंच गया। हजरत शेखुल हिंद के जो दोस्त थे, जब उनकी निगाह पड़ी इस बच्चे पर, तो उनके जहन में ये बात आई कि कल भी इस लड़के ने यही कपड़े पहन रखे थे और आज भी वही कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन भीगे हुए कपड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस गरीब बच्चे के पास दूसरी जोड़ी भी नहीं है, इतना गरीब है। इसके बावजूद भी उनके दिल में इस बच्चे की तरफ से कोई नागवारी नहीं आई, कोई नफरत नहीं बैठी कि इतना गरीब। बस इतना ज़रूर समझ गए कि इसके पास दूसरी जोड़ी भी नहीं है, ये कितना गरीब बच्चा है।
ससुर साहब समझ रहे थे, वो कोई मामूली आदमी नहीं थे, वो हज़रत शेखुल हिंद के दोस्त थे, बुजुर्ग थे, वो समझ रहे थे, वो इस बच्चे का मुस्तकबिल, उसका भविष्य वो देख रहे थे कि ये बच्चा अपने ज़माने का अल्लाह का वली और सारे उलमा का सरदार बनने वाला है। उसकी पेशानी पर चमकता हुआ नूर वो देख रहे थे। मर्द हक्कानी की पेशानी का नूर कब कब छुपा रहता है पेशे ज़ी शऊर। इस शेर का मिज़दाक था वो बच्चा। चुनाचे निकाह हो गया, निकाह कर दिया इसी बेसरो सामानी के आलम में। ससुर ने न बंगला देखा, न कार देखी, न डिग्री देखी, न ज़मीन जायदाद देखी, न ख़ानदान का पता किया, बल्कि उस बच्चे की पेशानी पर चमकते नूर से पता लगा लिया कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। और हुआ भी ऐसा ही। मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये बच्चा कौन हुआ। चुनाचे निकाह हो गया और लड़की की रुखसती भी हो गई। अब इसके पास तो कुछ भी नहीं था गरीब के, तो वो लड़की जब इसके यहाँ रही, यूँ कहते हैं कि 10-10, 15-15 दिन ऐसे गुज़रते थे कि घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। आज मिल गया तो कल नहीं, कल मिल गया तो परसों नहीं, फाके पर फाके। जो कुछ मिल गया तो उसको आधा आधा बांट करके खा लिया, आधा खुद खा लिया, आधा उस दुल्हन को खिला दिया। एक लंबी मुद्दत इस तरीके से गुजरी। जब ये लड़की अपने मैके गई तो इसकी माँ ने, लड़की की माँ ने इससे पूछा कि बेटा अपने ससुराल वालों को तुमने कैसा पाया। अब देखो लड़की ने क्या जवाब दिया। हमारे ज़माने की औरतें और लड़कियां होती तो क्या होता, रोना धोना शुरू हो जाता कि अम्मा वहाँ तो खाने को कुछ नहीं है, अम्मा वहाँ तो पहनने को कुछ नहीं है, वहाँ तो फाके पर फाके हैं, मैं आज के बाद वहाँ नहीं जाऊँगी, तुमने तो मेरी किस्मत फोड़ दी, तुमने मुझे कहाँ किसके साथ ब्याह दिया, किसके साथ तुमने मेरा पल्ला बांध दिया, मुझे किसके हवाले कर दिया, वो तो गरीब है, उसके यहाँ तो इतना भी नहीं है। लेकिन दाद देनी चाहिए उस लड़की को। उसने माँ को जो जवाब दिया, ये जवाब दिया कि अम्मा जान, लोग तो मरकर जन्नत में जाते हैं, लोग मरकर जन्नत में जाते हैं, लेकिन मैं तो जीते जी जन्नत में पहुंच गई। क्योंकि उस घर के अंदर भले ही गुर्बत हो, लेकिन जितना सब्र, जितना शुक्र मैंने उस घर में देखा, पूरी दुनिया में इतना सब्र और शुक्र मुझे मिल ही नहीं सकता है। मैं तो जीते जी जन्नत में पहुंच गई। ये जवाब दिया उस लड़की ने अपनी माँ को। कौन था ये बच्चा, ये लड़का कौन था? ये थे शेखुत तफसीर हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी। शेखुत तफसीर हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी, जो अपने बाद में चलकर अपने ज़माने के बड़े आलिम हुए, बड़े अल्लाह के वली गुज़रे। इस मेहनत के साथ, इतनी मेहनत और लगन के साथ इन्होंने इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने इनको सिर्फ आलिम ही नहीं, बड़ा आलिम, अल्लाह का वली, विलायत के दर्जे पर फाइज किया। और इतने बड़े आलिम हुए कि हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि भी इनसे इल्म हासिल करने के लिए लाहौर तशरीफ़ ले गए। बड़े बड़े उलमा इनके सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तय करते थे। मौलाना अहमद अली लाहौरी खुद फरमाया करते थे कि एक वक्त वो था कि जब मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं होता था, और आज अल्लाह ने
مجھے اتنا نواز دیا کہ آج میں ہندوستان کے اندر ہوتا ہوں، لیکن اللہ میرے پاس طائف سے پھل بھیجتا ہے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہوائی جہاز نہیں تھے تو بہت کم تھے۔ اس زمانے میں اللہ ان کے پاس طائف کے پھل بھیجا کرتا تھا۔ اور حضرت کے گھر میں، چونکہ حضرت پنجاب کے رہنے والے تھے، اور ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے والد یا دادا سکھ سے مسلمان ہوئے تھے، ان کے والد یا دادا سکھ تھے، پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ایک وہ بچہ جو ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوا، اس نے علم کے خاطر قرآن کا علم حاصل کیا، اس نے حدیث کا علم حاصل کیا اور محنت اور لگن سے کام کیا، اللہ نے ان کو کتنا بڑا عالم بنا دیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ان کے علاقے کے بڑے بڑے زمیندار اور نوابوں کی عورتیں آ کر کے جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ لوگوں کے دلوں کے اندر اتنی عقیدت تھی کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، حضرت کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے، نوابوں کی، زمینداروں کی عورتیں ان کے گھر میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ جب حضرت کا انتقال ہوا، نام یاد رکھنا، مولانا احمد علی لاہوری، جب حضرت کا انتقال ہوا تو یوں کہتے ہیں کہ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، کسی عالم نے پوچھا کہ احمد علی کیا ہوا، کیا بنا؟ تو یہ کہنے لگے کہ جب اللہ کے حضور میری پیشی ہوئی تو میں رونے لگا۔ اللہ فرمانے لگے کہ احمد علی روتا کیوں ہے؟ یہ رونے کا دن ہے، یہ تو خوشی کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈر کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ آج ڈرنے کا دن نہیں ہے، میں نے تمہاری بھی مغفرت کر دی، اور جس قبرستان میں تم مدفون ہو اس قبرستان میں جتنے مردے ہیں میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ چنانچہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک سے ایک لمبے زمانے تک خوشبو آتی رہی۔ لوگ آتے تھے اور برکت کے لیے ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر کے لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ سلسلہ ذرا لمبا چلا تو وہاں کے کچھ علماء نے، کچھ اللہ کے نیک بندوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس سلسلے کو ختم کیا جائے، ان کی قبر پر ہم کب تک مٹی ڈالیں گے؟ تب جا کر کے وہ خوشبو آنی بند ہوئی۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو سادگی کو اپناتا ہے، اپنی شادی بیاہ کے اندر جو دکھلاوا نہیں کرتا، شریعت محمدیہ پر عمل کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نکاح میں، اس کی شادی میں بڑی خیر و برکت عطا کرتے ہیں۔ لیکن جہاں دکھلاوا آ گیا، جہاں ریاکاری آ گئی، جہاں رسم و رواج آ گیا، برکت نہیں رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔